الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ختم کر لو. تمام میری بہنوں سے بھائیوں سے ادب سے درخواست ہے کہ اپنی باتوں کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف کر دیں. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہوگی جس کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بہنیں اور بھائی بھی محتاج ہیں. جس طرح ہم جتنا محتاج بن کر سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں گے. آج کی یہ مجلس نہایت ہی بابرکت مجلس ہے اور نکاح کے عنوان کے اعتبار سے یہ مجلس ہے. بہت خوشی کا مقام ہے کہ ایسی مجالس ان کو منعقد کیا جا رہا ہے اور ایسی مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جس عنوان کی جس طرح ہم بے اکرامی کرتے ہیں، فنکشنوں کی صورت میں، ناچ گانے کی صورت میں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراض کرنے کی صورت میں، تو یہ ایک نہایت ہی اچھا قدم ہے کہ ہمارے بھائیوں نے اہتمام کیا کہ اس موقع پر جو زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہونے والا ہے اور ایک سارے نبیوں کی عبادت ہے، کتنا مبارک عمل ہے کہ سارے نبیوں کی سنت ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنتیں ہیں. ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز نکاح کا کرنا ہے، ایک چیز خوشبو کا استعمال ہے، اسی طرح ختنہ وغیرہ کرنا ہے، مسواک کا استعمال کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے نبیوں کی سنتیں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اتنی عظیم عبادت، اور اس عبادت کے اندر ہم اس عبادت کو بالائے طاق رکھ کر، پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اللہ کی نافرمانی کا رنگ اس میں شامل کر دیں تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. بھائی میں آپ کے سامنے کہ شادی نکاح کس طرح ہونا چاہیے، میں حدیث پاک کی صورت میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی صورت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی واقعہ بھی ذکر کرتا رہوں گا اور اس کے بیچ میں جو فائدے ہوں گے ان نوٹس کو بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہوں گا. پہلے پورا مکمل واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ویسے 4 بیٹیاں ہی لخت جگر تھیں، جگر کا گوشہ تھیں، جگر کا ٹکڑا تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر بات ہے اولاد میں کوئی ایک اولاد ایسی ہوتی ہے جس سے غیر اختیاری طور پر زیادہ انسیت اور محبت ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی. جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس لیے ان کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کا رشتہ
بھیجنے کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے پیغام بھیجا کہ اگر فاطمہ سے میرا نکاح ہو جائے. یاد رکھیں ٹیڑھے دماغ والے لوگ بھی ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر دیکھیں اور وہ حضرت فاطمہ کے چچا کے اعتبار سے ہے, یہ تو حضرت فاطمہ کے چچا لگتے ہیں, انہوں نے اپنا رشتہ کیوں بھیجا؟ تو وہ صرف اس لالچ میں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی, صرف اس لالچ میں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہماری رشتہ داری مضبوط ہو جائے, اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں, بس یہ لالچ تھی. اب اعتراض ختم. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا حضرت فاطمہ کے اعتبار سے کہ ان سے رشتہ کرنے کی میری خواہش ہے تاکہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح پیغام دیا, آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا. پھر حضرت علی نے پیغام دیا, رسول پاک علیہ السلام نے منظور فرما لیا. حضرت علی کی عمر تقریباً کوئی 21 سال تھی اور حضرت فاطمہ کی ان سے کچھ کم تھی. آپ علیہ السلام نے منظور فرما لیا. نکاح اتنا آسان کہ بھائی کھانا شاید مشکل ہو, لیکن نکاح اس سے بھی زیادہ آسان ہے اگر ہم سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ جائیں حضرت ابو بکر کو بھیجیں. حضرت انس کو رضی اللہ عنہ سے فرمایا جائیں ان کو بلائیں, میں بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس کو فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت زبیر ان حضرات کو آپ بلائیں, میں بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, حضرت علی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا تو رسول پاک علیہ السلام ظاہر بات ہے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جی کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا جی میرے پاس ایک میری سواری ایک میری زرہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا زرہ بیچ دے, سواری نہ بیچے, زرہ بیچ دے اور اسے بیچ کر اپنی نکاح کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں. وہ گئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے علی؟ کہ اس طرح میری شادی ہونے والی ہے تو میں اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں تاکہ بدلے میں مجھے کچھ پیسے ملے تو میں اپنے نکاح کی ترتیب بناؤں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بیچ دو. کہا جی ٹھیک ہے, بیچ دی. حضرت عثمان نے اس کی پیمنٹ بھی ادا کر دی اور زرہ واپس کر دی. کہا مجھے زرہ کی ضرورت نہیں, یہ پیسے بھی آپ لے لیں اور زرہ بھی آپ لے لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس داماد کے ساتھ تعاون تھا ان کا. اب یہ آئے اور چونکہ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ہی کی کفالت میں تھے, یعنی چھوٹے سے تھے تو آپ علیہ السلام نے ہی ان کو پالا تھا. اب یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سامان لیا تھا یہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف سے لیا تھا, اس لیے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کی تربیت میں تھے, ان کی کسٹڈی میں تھے, ان کی زیر کفالت تھے. تو یہ جہیز لڑکی کی طرف سے نہیں تھا, یہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف سے فرمایا تھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی سرپرست حضرت علی کے بھی تھے. اور کیا تھا, ایک آدھ پلنگ تھا اور تکیے تھے اور کمبل وغیرہ اور چکی آٹا پیسنے کے لیے, دانے پیسنے کے لیے, بازو بند وغیرہ یہ چیزیں تھی. مختصر مشکیزہ تھا غالباً, بس زیادہ چیزیں نہیں ملتی. اور پیغام بھیج دیا کہ میری بچی کا نکاح ہے. نکاح کہاں ہوا بھائی؟ مسجد نبوی کے اندر. ان کو جمع کیا گیا, نکاح ہوا اور نکاح کے بعد دولہا کہاں ہے؟ ہاں ابھی میں سنوں گا آپ سے سبق. نکاح کے بعد آپ علیہ السلام نے نکاح کیا مسجد نبوی کے اندر. نکاح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا تو ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے فرمایا بھائی یہ گھر میں دیتا ہوں ان کو. گھر بھی کیا تھا کہ چاروں طرف سے مٹی کے ٹکڑے وہ گر رہے تھے, یہ مختصر سا گھر تھا کہ جی میں یہ آپ کو دیتا ہوں. حضرت حارثہ نے کہا کہ یہ میں گھر میں اپنا پیش کرتا ہوں, آپ اپنی دلہن کو یہاں لے کر آئے. نکاح ہو گیا. نبی علیہ السلام نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ میری بچی کو حضرت علی کے گھر پہنچا دیں. یہ ساشے جو آتے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کام خراب کرتے ہیں.
عورتوں کی ساری توجہ ہٹتی ہے، وہ اہم چیز ہوتی بیان میں وہ آگے پیچھے رہتی۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ آپ میری بچی کو لے جائیں اور حضرت علی کے گھر پہنچا دیں، اور ان سے فرمانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا انتظار کیجئے گا، میں آؤں گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کو رخصت کر دیا گیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد تشریف لائے حضرت علی کے گھر میں، دروازہ کو دستک دی، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، وہی دلہن ہے اور دروازہ کھولنے آئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علی کسی کام سے گئے ہوئے تھے، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے اور ایک جگہ آتا ہے کہ نہیں موجود تھے۔ خیر، حضرت علی بھی آ گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان دونوں حضرات سے میں سے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے لیے پانی بھر کر لائیں۔ حضرت علی، بلکہ پہلے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹا پانی بھر کے لائیں۔ حضرت فاطمہ پانی لے کر آئی کٹورے میں۔ بھائی یہ سننے، غور سے سننے کی بات ہے، کٹورے میں پانی بھر کے لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک تھوک، اس جو زمین و آسمان سے قیمتی ہے، مبارک تھوک اس پانی میں آپ علیہ السلام نے ڈالا، اور پھر آپ علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا آخر کے 2 قل پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس پوری سورت پڑھی، اور پوری سورت پڑھ کر آپ علیہ السلام نے پانی میں پھونک ماری، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے سامنے آئے، اور پانی میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا اور اس کا چھڑکاؤ حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف کیا، اور پھر فرمایا کہ آپ مڑ جائیں، یعنی آپ کی کمر میری طرف ہو۔ پھر وہ مڑی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کمر نبی علیہ السلام کے سامنے تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی کمر پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا اور فرمایا یہ پانی پی لیجئے، اور دعا دی، اور دعا میں بتاؤں گا ابھی۔ پھر حضرت علی سے فرمایا آپ پانی بھر کر لائیں، پانی بھر کر لائے، اور ان کے لیے بھی آخر کے 2 قل پڑھے، اور صرف سامنے کی طرف چھڑکا، پیٹھ پیچھے نہیں، اور پھر فرمایا پانی پی لیجئے، دم کر کے پانی پی لیا انہوں نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں ان دونوں کی اولاد کو شیطان کی شر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں کی اولادوں کو شیطان کی شر سے بچائیں، اور میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں جو آپ ان کو اولاد سے نوازیں گے۔ یہ تھا خاتون جنت کا مختصر نکاح۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کیا۔ ولیمہ میں کیا تھا؟ تھوڑی سی جو ہے نا وہ جو تھی اس کا آٹا، کھجوریں وغیرہ تھی، اور اس طرح بس یہ مختصر سا ولیمہ تھا جو ان کی گنجائش ہوتی ہے، یہ نکاح ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں فائدے، دیکھیں اب جس کے کھولیں اس واقعے کو، اس سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے نکاح کے لیے عمر کا تناسب ضروری ہے۔ بڑی عمر چھوٹی عمر نہ ہو، زیادہ 5-6 سال چلے، 10 سال بھی فرق چل جاتا ہے، لیکن زیادہ بڑی عمر، اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر بڑی تھی، حضرت عمر کی عمر بڑی تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے کا انتخاب نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں بڑے زبردست صحابہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وزیر ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، آپ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکتا، قیامت میں اللہ دیں گے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں تو مشہور بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے میرے بعد نبی بننا ہوتا تو اس کے لائق حضرت عمر تھے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ، لیکن آپ علیہ السلام نے چونکہ عمر کا تناسب بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے رشتے کو منظور اس وجہ سے نہیں فرمایا، یہ نہیں کہ رشتہ یہ اچھے نہیں تھے، اچھے تھے۔ حضرت علی نے جب کہا تو منظور کر لیا، اس لیے کہ عمر دونوں کی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ فاصلہ نہیں تھا، بہت کم فاصلہ تھا، آپ علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ تو عمر کا تناسب بھی دیکھا جائے رشتے میں۔ دوسری بات یہ ہے، اس سے سبق ملا کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکے والے وہ رشتہ بھیجیں لڑکی والوں کو، اس کا الٹ بھی جائز تو ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک لڑکی والوں کی عزت اس میں ہوتی ہے کہ لڑکے والے خود چل کر آئے رشتے کے لیے کہ ہمیں آپ کی بچی پسند آئی ہے اور ہمیں رشتہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تیسری بات کہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے اہل مدینہ کو اکٹھا نہیں فرمایا، چند لوگوں کو اکٹھا فرمایا۔ اللہ کے نبی کر سکتے تھے، لیکن میرے آپ کے لیے آسانیاں کی آپ علیہ السلام نے کہ چند لوگوں کو اکٹھا کیا
اس کا مطلب کہ بھائی جس کی جتنی گنجائش ہے اس حساب سے لوگوں کو بلائے، ضروری نہیں جس سے تعلقات ہو سب کو بلائے۔ بیچارہ قرضہ لے گا، پھر قرضے کے اعتبار سے وہ بیچارہ ادا کرنے میں کتنے مسائل ہوں گے، مہنگائی کتنی ہے، مسائل کتنے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے قدم قدم ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہیں۔ اور پھر چوتھی بات کیا ہے؟ نکاح کہاں ہوا بھائی؟ مسجد میں۔ اس لیے مسجد سے بڑھ کر دنیا میں اگر کوئی مبارک جگہ ہو تو آپ دکھا دو، وہاں بچی کا رشتہ کروا دیں۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچی کا جو نکاح کیا مسجد نبوی کے اندر کیا، اس لیے بچیوں کا رشتہ، بچوں کا نکاح وہ مسجد کے اندر کرنا چاہیے، یہ افضل جگہ ہے۔ معاف کرنا بھائی، آج تھوڑے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، پیسوں کی گرمی چڑھ جاتی ہے تو ہم مسجد کو پیٹ پیچھے رکھتے ہیں، کہتے ہیں شادی ہال میں نکاح کریں گے تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم کس سٹیٹس کے ہیں، کس مرتبے اور مقام کے ہیں۔ اللہ کے گھر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، وہ کیا بیکار گھٹیا جگہ، نہ جان ناچ کود ہوتے ہو اور وہاں نکاح پڑھائیں۔ مبارک جگہ اللہ کا گھر ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس لیے نکاح کا انتخاب جو کیا جائے اس کے لیے جو جگہ ہو، جس جگہ کا انتخاب کیا جائے مسجد ہو۔ اس لیے ہمارے اکابر کوشش یہی فرماتے ہیں کہ شادی ہالوں میں نکاح نہ کریں۔ اس کی بنیادی وجہ تاکہ لوگ جو ہے نا، یہ نہیں کہ حرام اور ناجائز ہے، نہیں بھائی، جب بہترین جگہ موجود ہے، آپ کو میں کہوں کہ بھائی ایک جگہ 50 کا نوٹ ہے، ایک جگہ 100 کا نوٹ ہے، انتخاب کریں۔ ظاہر بات ہے آپ 100 کا انتخاب کریں گے، میں تو کروں گا، پتہ نہیں آپ لوگ کریں گے کہ نہ کریں، میں تو کروں گا۔ تو آپ کوئی کہے کہ پیسے تو دونوں ہیں، پیسے دونوں ہیں لیکن اس میں بڑھیا کون سی جگہ ہے؟ 100 والی۔ تو اسی طرح دونوں زمینیں ہیں لیکن ٹکڑا کون سا سب سے افضل ہے؟ مسجد۔ اس لیے مسجد میں بچوں کے نکاح کا انتخاب کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں تقسیم کی تھی تو مسجد میں کھجوروں کا انتظام کیا تھا۔ یہ ایرانی کیک چھوڑ دو یار، ایک تو ہوتے اتنے بے ذائقہ ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، بس جان چھڑانے کے لیے 2-2.5 روپے کا کیک ہوتا ہوگا، پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہوگا، شاید مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو کھجوریں تقسیم کیا کریں، ایک ٹرے میں لائیں، بہترین 2 3 4 اس طرح بڑے طریقے اس سے نا وہ دے دیں، فائدہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں اچھالیں چھوارے، لیکن جی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں چشمے نہیں تھے، اب خیر سے چشمے بھی موجود ہیں، یہاں بھی بیٹھا وہ چشمے والا، اگر اوپر چھوارے اچھالیں گے، اللہ نہ کرے اس کے گلاسز پر وہ چھوارا آ کر لگے اور اس میں اسکریچ آ جائے، اللہ نہ کرے وہ اس کا ایک ٹکڑا اس کی آنکھ میں چلا جائے۔ اس لیے وہ اس زمانے میں تھے جب چشمہ ایجاد نہیں تھا، اب چشمے والے زیادہ ہیں تو اس لیے ان کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ بڑے مناسب طریقے سے یا پیک کر کے دے دیں یا ٹرے میں لے آئیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہو جائے گا۔ اللہ کرے آئندہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا اس واقعے سے کہ جہیز وغیرہ کی کوئی ترتیب نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے ہے۔ چلیں آج کل تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں بالکل سب مسائل کا جو ہم سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آگے تانے ملیں گے، تو لڑکے والے تانے نہ دیں۔ جہیز بھائی لڑکی کا نہیں کے ذمہ نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکا جب کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ہر ذمہ داریوں کو قبول کیا، میں گھر کی عزت بنا کے رکھوں گا، خود ٹھنڈا کھاؤں گا، اس کو گرم روٹی کھلاؤں گا، خود میں گیلے پر سوؤں گا، اس کو سوکھے پر رکھوں گا، میں اس کو کوئی مشکلات جتنا مجھ سے ہو سکے بحیثیت انسان ہونے کے میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنے نہیں دوں گا۔ اس لیے جہیز وغیرہ جو آج کل یہ لعنت آئی ہوئی بھائی سیدھی بات ہے، تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہاں بچیوں کو قرآن سکھائیں، آج تو ہم قرآن نہیں دیتے، بچی کو موبائل دے دیتے ہیں، لو بھائی یہ موبائل، اس سے جو ہے نا زندگی انجوائے کیجئے اور وقت کو کل کیجئے، ٹائم پاس کیجئے۔ تو پہلے زمانہ تھا کہ بچیوں کی شادی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ قرآن پاک کی سورہ نور جس میں پردے کے احکام ہیں، نظروں کو جھکانے کے احکام ہیں، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے احکام ہیں، وہ جب تک بچیاں سورہ نور اور سورہ حجرات وہ سورت زندگی گزارنی کیسی ہے، گھر کو سنبھالنا کیسے ہے، باہر کو سنبھالنا کیسے وغیرہ وغیرہ بہترین ہے یہ سورہ حجرات۔ تو وہ جب تک بچیاں، اور سورہ نساء
نساء کے معنی ہے، یہ جمع ہے عورتوں کے معنی میں اس کا آتا ہے عورتیں، تو اس میں عورتوں کے احکام ہے۔ سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ حجرات، یہ 3 صورتیں ہیں۔ کم از کم بچی کم از کم اس کا ترجمہ تو سیکھ لے، ترجمہ تو آنا چاہیے۔ ہمارے مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے مدرسے میں ایک لڑکی آئی، وہ بہت بڑا تھا اس نے، لیکن کہتی ہے کہ وہ ان کو جب کہا کہ غسل کے فرائض، کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کہا کتنی عمر ہے؟ کہ 21 سال۔ 21 سال یعنی کہ جب سے اس عمر کو پہنچی کہ جس عمر پہ نماز روزہ فرض ہو جاتا ہے مرد بالغ عورت پر، اس وقت سے اب تک اس لڑکی کو اس نے پتہ نہیں کتنی ڈگریاں لے لی، لیکن اس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ اپنے بچوں کو دینداری سکھائیں۔ یہ بات چلی جہیز سے، یہ شرعی اعتبار سے درست طریقہ نہیں۔ اور اسی طرح کوئی جو ہے نا وہ بارات نہیں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے بارات لے آتے حضرت علی کے گھر پہ، کوئی بارات نہیں آئی۔ اللہ کی قسم، آپ شاید ناراض ہو، اللہ کی قسم یہ خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے نا بھائی، آپ علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی کیا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ کے نبی نے وہ کام کیا کہ ہمارا غریب امتی بھی وہ کام آرام سے کر سکے۔ اللہ کے نبی نے میرے آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی، ورنہ نبی علیہ السلام کے لیے کیا مشکل ہے؟ خاتون جنت کے لیے دعا کرتے، احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے، اللہ کسے دعا کرتے اللہ بنا دیتے، جنت کی خاتون تھی نا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سونے کا بنا دیتے اور حضرت فاطمہ کے گھر میں ڈھیر سارا سونا ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کروایا، اس لیے کہ میرا امتی غریب بھی آئے گا، اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں پکتا ہوگا، وہ بیچارہ کیسے معاشرے میں رہے گا؟ تو جیسے میں نے شروع میں کہا، نکاح کھانے سے زیادہ آسان ہے، ہم نے مشکل کر دیا۔ مائیوں بٹھا دیتے 3 دن، پتہ نہیں کتنے دن۔ یہ آپ اسلامی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی بات نہیں ملے گی، یہ خالص ہندوؤں کی رسم ہے۔ چونکہ انڈیا کے اندر ہمارے بڑے بڑے جو ہے نا وہ وہاں سے رہے، پھر ہم یہاں ہجرت کر کے آئے، یا ہمارے معاشرے میں ہندو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے لے لی، کیچ کر لی ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کی چیزیں وہ ہم نے لے لی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا عیسائی اپنی شادی میں مسلمانوں کے طریقے اپناتے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں کی شادی ان کے چرچ کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتی ہو؟ ہمارے مسلمان کے پاس تھوڑا پیسہ آتا ہے، جی کہاں جی وہ شادی کہاں، وہ نکاح کا کروانا ہے، ہال میں کروانا ہے۔ عیسائیوں کی کوئین، ان کی شہزادی، ان کی ملکہ، ان کا شہزادہ کتنے سے بڑا ہو، وہ اپنا نکاح کروائیں گے، وہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے اعتبار سے چرچ میں کروائیں گے۔ تو وہ اپنے مذہب پر اتنے مضبوط ہیں اور ہم اتنے کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بارات کا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ام ایمن کے ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا، یہ تو نہیں فرمانے بھائی علی سے وہ باراتیوں میں محمد آ رہے ہیں اور محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر بھی آ رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی آ رہے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان بھی آ رہے ہیں۔ نہیں، آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، بس ام ایمن کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دیا، یہ رخصتی ہو گئی 2 جہاں کے سردار کی بیٹی کی۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے لڑکے والے کہتے ہیں ہمارے جو ہے نا وہ 100 بندے آئیں گے، 200 بندے آئیں گے، لسٹیں بنائی جاتی ہیں، دیے جاتے ہیں، اتنے بندے ہمارے آئیں گے اور ہم جو ہے نا وہ کھانا کھانے آئیں گے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے یہ طریقہ درست نہیں ہے بھائی۔ شاید ممکن ہے کہ بہت سے ہماری ماؤں بہنوں کو اعتراض ہو آج کے اس بیان میں، یا بھائیوں کو ہو، تو بھائی جو خالص بات ہے وہ بتانی چاہیے، گھمانا پھرانا نہیں چاہیے، سیدھی سیدھی بات ہے بھائی۔ اس لیے آج سے نیت کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ یہ نیت تو کر لو یار، اتنا ڈر رہے ہو آپ لوگ سب، پتہ نہیں کیا ہو، جیسے کوئی یہاں کوئی خفیہ کیمرے لگے ہوں، آپ نے اگر ہاں کر دیا تو گھر میں پھر ہوم منسٹر آپ کو نہیں چھوڑے گی، ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو نیت کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائیں گے، صحیح ہے بھائی۔ تو یہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ پانی پر دم کیا، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس پوری سورت پڑھی آپ علیہ السلام نے اور دونوں کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی گئے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بعض گھرانوں میں، ہمارے جو ہے پٹھانوں میں خصوصاً، کہ وہ کہتے ہیں بھائی اب بچی کے گھر میں نہیں جانا، اس لیے کہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو بچی دی کیوں ہے؟ سوچنا چاہیے نا، کیا نبی سے زیادہ غیرتی ہے تو؟
اللہ کے نبی اسی وقت جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام اسی وقت جا رہے ہیں، بچی بیچی تھوڑی ہے، بچی کی خیر خبر لینے کی ضرورت ہے، داماد اگر پریشان ہو تو داماد کی خیر خبر لینے کی ضرورت ہے، اب وہ داماد نہیں، اب وہ آپ کا بیٹا ہے، اب بہو نہیں آپ کی بیٹی بن چکی ہے، ان کی خیر خبر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی گئے، معلوم ہوا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر غیرت مند ذات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام اپنی بچی کے گھر گئے اور آپ علیہ السلام نے ان کو پانی کا فرمایا، دم کیا، پانی پلایا، اس لیے بھائی دولہے صاحب پانی پی لینا دم کر کے، صحیح ہے، مولوی صاحب کو نہیں بلانا، وہ آپ خود پینا، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دم خود کرنا اور اپنی اہلیہ کو دم کروانا پینا۔ اور جتنے یہاں شادی شدہ ہیں اگر انہوں نے پانی پر دم نہیں کی، آج پڑھ لیں، سمجھ گئے، بلے پوتے والے ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہے، ایک سنت ادا کر لیں، آپ علیہ السلام کی سنت ہے یہ، آپ جائیں اور یہ ان کو وضاحت بھی کر رہے ہیں، وہ پتہ چلے پتہ نہیں وہ سمجھے کہ کسی باپو کے پاس سے ہو کر آیا ہے، ابھی ہمیں رام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ قابو میں لانے کے لیے وہ دم درود کر رہا ہے، الٹا سسٹم نہ شروع ہو جائے اور وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع نہ ہو جائے گھر میں۔ اس لیے آپ گھر میں بتائیں کہ یہ نبی کی سنت، نبی کا سنت طریقہ ہے آپ علیہ السلام کا، جو اب تک میرے علم میں نہیں آئی تھی یہ بات، یہ میری کمزوری ہے کہ اب تک میرے علم میں نہیں آئی تھی، آج میرے علم میں یہ بات آئی ہے تو میں عمل کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے اونچی آواز سے قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھ لیں تاکہ ان کو تسلی ہو کہ ہاں بھائی قرآن کی سورت کوئی منتر نہیں پڑھ رہی ہے، تو وہ پلائیں اور ان کو کہیں آپ میرے لیے دم کریں، میں پیوں گا، تو تاکہ اس کی برکتیں اللہ ہماری نسلوں میں جاری فرما دے۔ آج ہمیں بھائی یہ چیزیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں، ہم نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر جو خرافات ہیں وہ کریں گے، وہ یاد ہوں گے، لیکن جو سنت عمل یاد نہیں ہوگا۔ وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ نکاح کے لیے بھائی بارات لے کر، وہ دولہا جو ہے نا بالات مالات لے کر آ رہا ہے، اور بارات بھی کون سے، ہاتھی پر سوار ہو کر آ رہا ہے، جیسے کہ یہ کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے، ہاتھی پر سوار دلہن کو لینے آ رہا ہے۔ اب وہ جو ہے نا وہ گھر پہنچے، دلہن کے گھر پہنچے، جو کھانا پینا تھا وہ کیا، اب واپس دلہن کو لے کر جا رہے ہیں، تو عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے نا، پوچھتی ہیں ہاں بہن مہر کتنا رکھا ہے، تو اس نے کہا بہن مہر کتنا رکھا ہے، ابھی جی ٹی روڈ پر جا رہا ہے، اس وقت موٹر وے نہیں بنا تھا، جی ٹی روڈ پر جا رہا ہے، مہر کتنا رکھا ہے، کہا جی پتہ نہیں، میں اپنے خامن سے پوچھتی ہوں، دولہے کے ابے سے پوچھتی ہوں کہ مہر کتنا رکھا ہے۔ اب انہوں نے اپنے خامن سے پوچھا، ہاں بھائی بیٹے کی جو دلہن ہے اس کا مہر کتنا رکھا ہے، کہا وہ مہر کی بچی، ہم نے تو نکاح ہی نہیں کیا، وہ قاضی کو ڈھونڈو، مولوی صاحب کو ڈھونڈو، ہاں مولوی صاحب اس کام کے لیے رہ گئے، رات کو 12 بجے کان پکڑ کر لاؤ، کیوں نوکر ہے وہ آپ کا، بس جب بھی موقع ملا 1 بجے جی دولہا صاحب 1 بجے آ رہے جی، مولوی صاحب کو جو ہے نا وہ اتارو گھر سے، بلے اس کی نیند خراب ہو، ہمارے دولہے کا مسئلہ ہے، تو او بھائی ہم نے تو نکاح ہی نہیں کروایا، بغیر نکاح کی رخصتی ہو رہی ہے، یہ دین کی ناقدری کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے، ہم مذاق سمجھتے ہیں بھائی۔ چنانچہ پھر انہوں نے کہیں قاضی کو پکڑا، کوئی گوگل میں سرچ کیا ہوگا کہ آگے پیچھے کوئی قاضی ماضی موجود ہے کیا، تو قاضی ہائر کیا انہوں نے، اور وہ جی ٹی روڈ پر نکاح ہوا، حضرت کتنے رونے کا مقام ہے۔ اس لیے سنت پر چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بلائیں، جتنی گنجائش ہو اس کے حساب سے کام کریں۔ آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ اتنا مال ان کے پاس تھا کہ انہوں نے اپنے مال کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے سے اہل مدینہ کے قرضہ ادا کرتے تھے، مثال انہوں نے کسی سے قرضہ لیا تو وہ ان کو پیسے دیتے، بھائی اپنا قرضہ ادا کرو، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور ایک حصہ جو تھا مال کا اس میں لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، اور ایک حصہ مال کا اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے نام پر بغیر کسی لالچ کے اللہ کے نام پر رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے دیتے تھے۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے جنہوں نے لاکھوں روپے لگائے اللہ کے نام پر، باغ آیا خرچ صدقہ کر دیا اللہ کے نام پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر بات ہے جو خیر کے کاموں میں لگاتے ہیں اللہ کو خوشی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں ہیں۔ نمبر 1 زیادہ بولنا،
نمبر 2 زیادہ سوالات کرنا، بے فائدہ سوالات. جیسے کہ مثال اس کی دوں، ایک استاد تھے تو ان اپنے طلبہ کو سبق پڑھاتے تھے. ایک طالب علم خاموش ہوتا تھا، باقی استاد سے سوالات بھی کرتے تھے، استاد کی سے باتیں کوشچن وغیرہ کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، استاد ان کو جواب دیتے تھے. ایک طالب علم سر جھکا کر بیٹھا رہتا تھا. ایک دن 2 دن کئی دن ہو گئے تو استاد نے فرمایا اس طالب علم سے، بیٹا آپ بھی کچھ پوچھو. انہوں نے کہا جی استاد جی پوچھنے کی اجازت ہے. کہا بیٹا بالکل ہے. کہا جی کل میں سوال کروں گا. استاد خوش ہوگا، بھائی میرا بچہ بڑا شاگرد بڑا ہونہار ہے، کل کوئی بہترین سوال کرے گا کوئی. اگلا دن آیا، جی استاد جی اجازت ہے پوچھوں گا. جی کہا استاد جی جو واو ہے نا، واو الف با تا سا ہے نا، پہلا جو قاعدہ ہے نا، قاعدے کی پہلی تختی، اس میں جو واو ہے، استاد جی یہ واو کا سر بڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا بیٹا تو سوال نہ کر، تیری مہربانی ہوگی. تو زیادہ سوالات، بے فائدہ سوالات کرنا، ان سے آپ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی، ناراضگی ہوتی. اور تیسری چیز مال کا ضائع کرنا، فضول خرچی، اللہ کو خوشی نہیں ہوتی. ایک رات کے فنکشن کے کتنے پیسے لگاتے ہیں آپ خود سوچیں. یہ ثواب کا کام ہے. لینے والا بھی حرام کر رہا ہے، کھانے والا بھی حرام کر رہا ہے، دینے والا بھی حرام کر رہا ہے. وہ بیچارہ موت کے منہ میں کشتیوں میں جاتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ خبر آ سکتی ہے کہ آج سمندر بفر گیا اور اس کی موجیں پاگل ہو گئی اور جی فلاں آدمی اللہ کو پیارا. ہو سکتا ہے نا، انسان ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے. موت کے منہ میں جا کر بچوں کے لیے روزی لے کر آتے ہیں، اور کہاں اڑاتے ہیں؟ ناچنے والی عورتوں پر، ناچنے والے لڑکوں پر، ڈوم میراثیوں پر، بے حیاؤں پر. یہ پیسہ صحیح طور پر استعمال ہوتا، آج کل کے زمانے میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا، غزہ کے بچوں کے لیے استعمال ہوتا. ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، ہمیں اتنا ہوش نہیں، بے حیا ہو کر ناچتے پوری رات. بلکہ میں تو حیرت میں پڑ گیا. ایک موقع ایسا آیا جہاں ہمارا گھر ہے، کرائے کا گھر جہاں ہمارا گھر ہے، کہ ایک طرف فودگی کا ٹیک لگا ہوا ہے. ایک دن، اس کے اگلے دن 3 دن فودگی کا ہوتا ہے نا، اس کے اگلے دن وہ فنکشن ہوا. دل مردہ ہو چکے ہیں، دل پتھر کے ہو چکے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے میرے بھائی میری بہنوں، مال کو صحیح جگہ استعمال کرے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے تم سے ضرور پوچھوں گا نعمتوں کے بارے میں. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اگر کہ ڈوم میراثیوں پر، بے حیا عورتوں پر جو ناچتی تھی، بے حیا لڑکوں پر جو ناچتے تھے، ان پر خرچ کیا، سب اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی کیا نہیں پوچھیں گے؟ میرے غزہ کے بچے کٹ رہے تھے، تم نے اپنا مال ناچ کود میں لگایا تھا. میں نے تو اپنے صحابہ کو تمہارے دین کے لیے ان کو ترغیبیں دی تھی. میرے صحابہ نے اپنے گھروں کو قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، اور اپنی خواہشات کو قربان کیا، ماں باپ کو قربان کیا میرے دین کی خاطر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا. مسلمان ہوئے، ماں نے کہا کہ بچہ مسلمان نہ ہو میں کھانا چھوڑ دوں گی، میں پینا چھوڑ دوں گی. ایک دن گزرا، نہیں کھایا نہیں پیا، تو ماں سے انہوں نے کہا اماں جان، اور ان کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا اماں جان میرے جسم میں تو ایک جان ہے نا، اس طرح اگر میرے جسم میں کئی جانیں، آپ کی تو ایک جان ہے نا، اگر آپ کی کئی جانیں بھی قربان ہو جاتی، یعنی کہ آپ ایک نہیں 100 دفعہ جیتی مرتی، تب بھی میں نبی علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی کے دامن کو میں نہیں چھوڑتا. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں، نہ کھائیں نہ پیئیں، مثلا آگے کل ہمارا لڑکا کہتا ہے، دوست کہتا ہے کہ جی میری والدہ نے کہا، میری بہن نے کہا اگر فنکشن نہیں ہوگا میں تمبو میں نہیں آؤں گی، میں تیری شادی میں شرکت نہیں کروں گا. میں نے کہا آپ ریٹرن میں یہ کہو، یہ ڈوز دیجئے کہ اماں اگر فنکشن ہوگا تو میں غائب، پھر جاؤ کسی جنات سے شادی کرواؤ. جب میں ہی نہیں ہوؤں گا، میرے سامان ہی نہیں ہوگا، جس کے لیے بزم سجی ہے، جس کے لیے حسین گلدستہ سجا ہے، جس کے لیے یہ ساری رونق سجی بنائی گئی ہے، وہ خود ہی موجود نہیں ہوگا. آپ خود سوچیں میری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے ناچتے ناچتے اگر ہمارا انتقال ہو جائے، یا وہ گناہ کے منظر کو دیکھتے دیکھتے انتقال ہو جائے. میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا میں ہل گیا تھا. میری بچی بیمار تھی ہسپتال میں، رات کو تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب فون آیا کہ جی بچی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ کینولے کا مسئلہ ہو رہا تھا، آپ آئیں. اہلیہ
اسپتال میں تھی بچی کے پاس، میں جب نیچے ہمارے گھر کے نیچے فنکشن تھا اور ماشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے سامنے، یہ اتنی دلیری ہے فنکشن کروانے والے کو بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ اپنے گھر کے باہر لگواتے نا، تمہیں خدا کا گھر ملا تھا، اور کروانے والوں کو بھی اللہ پوچھیں گے۔ اور پھر میں نے سنا ہے کہ ابھی ان کے گھر کے اندر حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، طلاق تک نوبت آ چکی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم تو خوش نہیں ہوتے بھائی، لیکن اللہ غیرت والا ہے، اللہ اپنے گھر کی بے احترامی برداشت نہیں کرتا بھائی۔ تو میں اب نیچے جب گاؤں تو نیچے تو ظاہر بات ہے وہ ناچ کود ہو رہا ہے، میں جاؤں کیسے جاؤں؟ عورتیں اب جانا بھی ضروری ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں جب وہاں سے گزرا سامنے عورتیں ناچ رہی تھی، پیچھے بے غیرت قسم کے مرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ مووی بنا رہے تھے۔ میں یہ لفظ کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا کرنٹ لگے۔ غیر مرد ہماری ماں بہنوں کی موویاں بنائے، ہمیں پھر اسرائیل والوں سے اعتراض ہو، ہمیں یہودیوں پر اعتراض ہو، ہمیں عیسائیوں پر اعتراض ہو، مسجد کے پاس بے حیا قسم کے لوگ ہماری ماں بہنوں کی ویڈیو بنائے اور پھر اس کو فیس بک میں وائرل کریں۔ آپ خود سوچیں کہاں غیرت چلی گئی ہماری؟ کتنی بے حیا نگاہیں میری بہن کو دیکھیں گی، کتنی بیمار نگاہیں میری بہن کو دیکھیں گی، اور ہم خوش ہوتے فنکشن ہو رہا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، وہ والد اس کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اس کی بیٹی ناچ رہی، والد دیکھ رہا ہے ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ وہ بھائی کہاں چلی گئی اس کی غیرت؟ ایک اجنبی لڑکا ناچتا ہے اس کے ساتھ، کون؟ وہ فنکشن والوں کا دوست ہوتا ہے، کیا نام ہے جی؟ ابھی ہم آپ کو ابھی ہمارے گھر کے نیچے بالکل صاف آوازیں آتی ہیں، کون آئے گا جی؟ مائیکل آئے گا۔ لعنت ہو بھائی، مسلمان کی ماں کی اولاد جس کا نام عبد الرحمان ہوتا ہے، اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، اسے عبداللہ نام پسند نہیں، مائیکل نام رکھنا پسند ہے، جان نام رکھنا پسند ہے۔ تو یہ تو سارے نبیوں کی عبادت ہے۔ آپ بتائیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ایک عبادت ہو، میرے بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عبادت ہو نماز، اور نماز پڑھتے ہوئے ڈھول والوں کو ساتھ لے کر آئے اور مسجد میں ذرا ڈھول بجا کی جو نماز ہو رہی ہے، سارے لوگ پکڑ کے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ کیوں؟ عبادت ہے، عبادت کے ساتھ ڈھول کا کیا کام ہے؟ تو نکاح عبادت نہیں ہے، پاک محمد کی عبادت ہے، آدم علیہ السلام کی مطلب کہ ان کی سنت ہے، عبادت تو اللہ کی ہے، سنت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اس لیے میری بہنوں آپ سے گزارش ہے، میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے اپنے مالوں کو صحیح جگہ استعمال کریں، ورنہ ہمارے آنگن میں صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوں گے، دین کے دشمن پیدا ہوں گے، سیدھی بات بتاؤ۔ اور ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ موقع میل کی دعائیں یاد کریں، دلہن کی پہلی رات کی دعا، اس کی پیشانی کے بال ہلکے سے پکڑ کر جو دعا ہوتی ہے وہ دعا یاد کریں، یہ ضروری ہے۔ مولانا یوسف کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی کے بیٹے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں سنت طریقوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت اعمال ہے انہوں نے جنت کے راستے دکھائے ہیں۔ تو ہم یہ ان عملوں کو چھوٹا نہ سمجھے، میری مائیں بہنیں نہ ہوتی میں آپ کو اکیلے میں کہتا کہ اس دعا کے نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے نوجوانوں چھوڑ دو رسموں کو، چھوڑ دو غیروں کے طریقوں کو، آپ ہندوؤں کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ میں آپ کا ان کا بھیانک چہرہ آپ کے سامنے ایک بات میں واضح کرتا ہوں، یہ مائیوں بٹھانا، تیل مہندی سب ہندوؤں کی رسم ہے۔ 22 جنوری آ رہی ہے، 25 جنوری کو ہمارا کراچی کا اجتماع ہے، اپنی بہنوں سے گزارش ہے دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا، بھائیوں سے گزارش ہے سب جائیں گے انشاءاللہ مجھ سمیت۔ 22 جنوری آپ کو یاد ہوگا غالباً 1990 یا 1992 ہے، غالباً مجھے صحیح ابھی وہ سن معلوم نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، پڑھا تو ہے کہ بابری مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا تھا انڈیا کے اندر، میں اس کو ہندوستان نہیں کہتا ہوں، میں اس کو انڈیا کہتا ہوں، بھارت میں اس میں حملہ کیا بابری مسجد پر، اور بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، پریشان مت ہوئیے گا، کہ ایک آدمی جس نے وہ ابھی غالباً اس کا انتقال ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرما دی، یا زندہ ہے، اس کا میں نے انٹرویو سنا تھا خود براہ راست، اس نے کہا میں وہ آدمی ہوں جو بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا، اس کی اینٹیں اکھاڑ کر میں لے گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہ عبادت گاہ کی اینٹیں ہیں،
میں نے اکھاڑا اور ان اینٹوں کے اوپر میں نے پیشاب کیا تھا، اتنا جنونی تھا میں۔ اللہ نے پھر ہدایت دے دی اور پھر روتا تھا وہ۔ اور مولانا کلیم اللہ وہاں ایک صدیقی صاحب ہے، وہ محنت فرما رہے، اللہ ان کی محنت کو قبول منظور فرمائے، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ وہ بابری مسجد ہے، 22 جنوری کو اس کو تو بالکل بلڈوز کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ رام مندر تعمیر ہوگا، انہوں نے اعلان کیا تھا۔ 22 جنوری کو میرے خیال کے مطابق اس کا افتتاح ہے، اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں مودی، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں موزی، تکلیف دینے والا موزی، نریندر مودی، اس نے کہا 22 جنوری کو انڈیا کے جتنے بھی مندر ہیں ان مندروں میں خصوصی پوجا کی جائے، اس لیے کہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح ہوگا، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ان ہندوؤں کے طریقے دیکھو، ان ہندوؤں کے سازشیں دیکھو، اور آج ہماری بچی کی شادی میں انہی ہندوؤں کے طریقے رواج پا گئے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، جو ہماری مسجدوں کو شہید کر کے مندر بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی میں اور بات کرنے لگا ہوں، وہاں گائے کو ذبح کرنے کی پابندی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سیکولر ملک ہیں، یعنی کہ وہاں ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آدمی نے تو باقاعدہ یہ گھروں میں آ کر چیک کرتے ہیں، اچانک آتے ہیں، ان کی فوج آتی ہے، پولیس آتی ہے، فوج نہیں پولیس آتی ہے، اور گھروں کی چیکنگ ہوتی ہے، جہاں وہ ماس کہتے ہیں گوشت کو، جہاں گوشت پایا جائے تو پھر فوراً اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ ہماری ماتا جی کو انہوں نے ذبح کیا، ایک آدمی کے گھر سے گوشت برآمد ہوا۔ میں الفاظ کو سکیڑنے کی کوشش کروں گا، لیکن سخت نکل گئے تو میں اپنی بہنوں سے معذرت چاہوں گا۔ انہوں نے باقاعدہ اس آدمی کو پکڑا اور پچھلے سائڈ کے حصے پر انہوں نے باقاعدہ گیس بھری اس انسان کے اندر، جسم میں گیس پھولی اور اس طرح مر گیا۔ ہم ان ہندوؤں کے طریقوں کو اپناتے کہ جو ظالم ہماری بہن کسی گاڑی اور بس میں سفر کر رہی ہو، ان کے دھرندے چڑھتے ہیں، بی جے پی کے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ چڑھتے ہیں، یا اسی طرح بال ٹھاکرے کے لوگ چڑھتے ہیں اور ہماری بہن کا گینگ ریپ سب کے سامنے کرتے ہیں، اجتماعی زیادتی اور زنا۔ ہم انہیں ہندوؤں کے طریقوں کو لیتے کہ جو ہماری بہنوں کا کھلواڑ یہ کریں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں، ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ یہ حشر نشر کریں، ہم ان کے طریقوں کو اپناتے۔ اور ابھی حال کی میں بات عرض کروں آپ کے سامنے، وہاں انہوں نے اعلان کیا، وہاں کی حکومت نے، کہ کوئی مسلمانوں کا امام اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرے گا، فلسطین کی حمایت میں بات نہیں کرے گا، جو ہمیں اتنا بند گلی میں لے کر آئے۔ آج ہماری بہن ان کے طریقوں کو اپناتی، مایوں بیٹھایا جاتا ہے، اس کو تیل مہندی ہوتی ہے جی، اس کی نقل میں صحرا لگایا جاتا ہے، یہ بھی ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ وہ یاد آئی بات، ہماری مسجد میں بہت عرصے پہلے جب پرانی مسجد تھی، اس مسجد میں جی وہ کہا جی وہ نکاح ہے، میں نے نیا تھا، دولہا آ رہا ہے جی، کہیں پتہ نہیں ٹریفک میں پھنسا تھا بیچارہ کیا، آیا جی وہ دولہا آیا، وہ دولہے کے اوپر وہ اتنے ہار مار اور سہرا میرا۔ اب میں ایسے بیٹھا ہوں نا، دولہا جو نا یوں سوئنگ بال کی طرح جا رہا ہے، مطلب بھائی میرے پاس وہ ممبر کی طرف چڑھ رہا ہے، میں نے کہا وہ ٹک کے بیٹھ بھائی، تجھے ابھی زیادہ شوق ہے ممبر پر چڑھنے کی، ادھر بیٹھ تو۔ وجہ کہ وہ سہرے کی نحوست، سہرا اگر نہیں ہوتا تو انسان کا بچہ بن کے صحیح آتا، لیکن وہ ممبر کی طرف چڑھ رہا ہو، بھائی وہ تیرا یہ کام نہیں، یہاں کام جس کا ہے وہ اس کو، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اب وہ یوں نا وہ ہار ہل رہے تھے، وائبریٹ ہو رہے تھے، تو میں نے کہا وہ بھائی اس کو نکالو، کھودا پہاڑ اس کو نکالو، یہ ہار مار تو نکالو، بیچارہ وہ ہل رہا ہے، بس رسم و رواج میں تو جیسے اس کا نکالا نا تو اس نے یوں کیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا اتنا سا تھا، اور اتنا بڑا ہاروں کا ڈھیر اس پر لگا ہوا تھا، جیسے وہ مزاروں میں لوگ جاتے ہیں چادریں چڑھاتے اور پھر چادریں اتارو تو قبر چھوٹی سی رہتی ہے، وہ چادروں کا سارا وزن ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے بھائی آج نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی، میں بھی نیت یہ کر کے آؤں کہ آئندہ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے نہیں بلاؤ گے، بات کرو صحیح کرو یار، کیا ڈرنا مرنا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اور پھر انسان جو ہے نا صحیح بات کرے۔ اس لیے بھائی نیت، ہمارے گھروں میں پھر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے۔ واقعات میں واقعہ ایک ہے، دیکھیں آج مذہب سے، دین سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہمارے گھر میں بیت المقدس قبلہ اول کو
آزاد کرانے والا بچہ پیدا ہو جبکہ ہمارے اعمال اتنے خطرناک ہوں. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, شاید اس کے ذیل میں ایک دو واقعات اور بھی آ جائیں, کہ ایک شخص تھے اور ان کا نام ایوب تھا. ایوب, اور وہ یہ ترکی کے زمانے کا واقعہ. تو وہ ایوب تھا, اس نے جو ہے نا وہ اس کے بھائی وزیر تھے. اس کے بھائی نے کہا بھائی تم رشتہ کیوں نہیں کرتے ہو, نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا بھائی میرے مطلب کی لڑکی نہیں مل رہی. کہا بھائی بڑے بڑے وزیروں کی لڑکیاں تمہارے لیے آئی ہیں, ان کے رشتے آئے, تم نے انکار کر دیا. تمہاری آخر آفر کیا ہے؟ تم آفر بتاؤ, اپنی خواہش بتاؤ اپنی. اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں ایسی لڑکی سے نکاح کروں اور شادی کروں کہ جو میرے لیے جو ہے نا وہ گھوڑے کو تیار کرے, اور اسی طریقے سے وہ دیندار ہو, اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے مجھے بیٹا دے, اور وہ بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرے. وہ ایسی عورت ہو کہ جو دین کے کاموں میں میرے ساتھ تعاون کرے, اور ہم اپنے بچے کی تربیت کریں, ایسی تربیت کرے کہ میری اہلیہ اس کی تربیت ایسی کرے کہ وہ بچہ بڑا ہو, اس کے دل دماغ میں بیت المقدس کی آزادی کا جذبہ ہو, اور وہ بچہ آزاد کرے. انہوں نے کہا بھائی پھر دیکھنی پڑے گی ایسی لڑکی تو. اب وہ گئے اپنے شیخ کے پاس. ان کے شیخ یہ اس آدمی کے جو رشتوں کو ٹھکراتا تھا, وہ اپنے اللہ والوں کے پاس گئے, ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, دور سے لڑکی کو انہوں نے دیکھا, اللہ والے نے, پردے نہیں تھی. انہوں نے کہا بیٹا صبر کرو, اس خاتون سے میں مل کر آتا ہوں. تو اتنے فاصلے پہ تھی کہ یہ بیٹھے ہوئے ان کی آوازوں کو سن سکتے تھے. ان کے پاس گئے, بیٹا دیکھو تمہارا رشتہ اتنا اچھا ہے, تم نے ٹھکرا دیا, کیوں ٹھکرایا؟ کہا جی شیخ رشتہ بہت اچھا تھا, لڑکا بہت اچھا تھا, گھرانہ بہت اچھا تھا, لیکن میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرا خیال رکھے, میں اس کا خیال رکھوں, اور میں اس کے لیے گھوڑے کو تیار کروں, اور اللہ مجھ سے بیٹا دے اس کو, تو ایسا بیٹا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرے. اس نے یہ الفاظ سنے کہ یار یہ تو میرے ہی ذہن والی ہے. شیخ آئے, شیخ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی غریب گھرانے کی لڑکے. کہا میں اس سے رشتہ کرنے کو تیار ہوں. کہا جی غریب؟ کہا مجھے غریب مریب کا پتہ نہیں ہے, اس کا ذہن میرا ذہن ایک ہے. چنانچہ کہا جی ٹھیک ہے, جب آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے. اس عورت سے نکاح ہوا, اللہ نے پھول جو سے بیٹا دیا, اور وہ بیٹا کون تھا؟ سید صلاح الدین ایوبی, جس نے بیت المقدس کو آزاد کیا. تو لڑکا لڑکی بڑی سے بڑی نیت کریں, اللہ ہمیں اولاد دیں گے تو انشاءاللہ اس اولاد کو دین کے کاموں میں لگائیں گے. میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا, کابل کے زمانے کا واقعہ. بادشاہ اس نے مسلمان بادشاہ تھا, کافروں کے خلاف فوج بھیجی اور اپنے شہزادے کو کمانڈ دی کہ جاؤ تم لڑو ان سے. بادشاہ چند دنوں بعد اپنی بیوی کے پاس آیا, بہت پریشان تھا. تو بیوی نے پوچھا پریشان کیوں؟ خیریت کا کچھ بھی نہیں. پھر پوچھا بھائی بتا دیں کیا پریشانی؟ کہا میرا بیٹا جو گیا تھا کافروں سے لڑنے کے لیے, میرے خبریوں نے مجھے بتایا ہے وہ شکست کھا کے آ رہا ہے. کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا. کہا جی تم پاگل ہو, ماں تو یہی کہتی ہے نا میرا بیٹا ہی دنیا میں ہیرو ہے, تم چھوڑو. کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی بات کو انہوں نے اگنور کر دیا, آگے پیچھے کر دیا. اب کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا خوش خوش. اب کیا ہوا؟ کہ جی وہ جاسوسوں نے کہا تیری خبر جھوٹی تھی, اب یہ والی خبر سچی ہے, وہ یہ کہ ہمارا بچہ کافروں کو شکست دے کر فاتح بن کے آ رہا ہے. پھر اس نے کہا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسا یقین تھا کہ ہمارا بچہ پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگ سکتا, شکست نہیں کھا سکتا؟ وہ شہید تو ہو سکتا ہے لیکن دم دبا کر بھاگ نہیں سکتا, وہ ذلیل ہو کر بھاگ نہیں سکتا. آپ نے اتنا کانفیڈنٹ سے, اتنے پر اعتماد طریقے سے کیوں کہا؟ کہا چھوڑے اس بات کو. کہا نہیں مجھے بتائیں. کہا وہ اس لیے کہ جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا, بلکہ جب مجھے اس کی امید ہو گئی کہ اللہ نے میرے وجود کے اندر ایک اور وجود کو ڈال دیا, اس میں روح ڈال دی, میں نے اس وقت سے نیت کی میں حرام لقمہ کو چھوڑو, میں شبے والا لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی. یعنی وہ لقمہ کہ جس کے حرام ہونے میں شک ہے میں وہ بھی نہیں کھاؤں گی. اور جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. 2.5 سال میں نے اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, اور حرام لقمہ نہیں کھلایا, اس لیے کہ حرام لقمہ کھاؤں گی میرے خون میں
اس کے اثرات ہوں گے، یہ میرا دودھ پیے گا، اس کے اثرات اس کے جسم کے اندر انجیکٹ ہوں گے، منتقل ہوں گے، اس لیے 2.5 سال تک وضو کے ساتھ سر پر دوپٹہ رکھ کر میں دودھ پلاتی تھی۔ آج مووی بھی چل رہی ہوتی، بچے کو فیڈ کرایا جا رہا ہوتا ہے، وہ گناہ دیکھے، اس گناہ کے اثرات دل دماغ میں آئے، اب وہ اثرات بچے کے جسم کے اندر منتقل ہوئے۔ تو کہا اس وجہ سے کہ جس بچے کی نشو و نما حلال مال سے ہو وہ بزدل نہیں ہوتا، کب مر جائے گا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم مذہبی لبادے کے اندر آ کر حرام مال کھاتے ہیں، شبہ والے مال کھاتے ہیں، دوسروں کو فتوے بھی دیتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے پھر یہ دین بھیجا کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے محمد کو پھر اتنا وہ قربانی کے لیے کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کیوں دیا؟ ذبح نہیں ہوئے تھے لیکن ساری تیاری ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی جدائی کی کیوں برداشت کی؟ کیا یہ دین اس لیے اترا تھا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہنوں۔ اس لیے آج نیت کرے کہ انشاءاللہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس ایک نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی بندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے جو میرے اللہ کی چاہت ہوگی، ہم اس چاہت کے مطابق اپنی خوشیوں کو بھی اپنائیں گے، غم آئے تو غم بھی انہی کے طریقوں اور احکام کے مطابق ان غموں کو ہم گزاریں گے۔ ہم یہ نیت کریں، پھر اللہ ہمارے غم پر بھی ثواب دیں گے، ہماری خوشیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رونقیں پیدا فرمائیں گے، برکتوں کا نزول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بزرگ ساتھی کو اور ان کے بچے کو، ان کی فیملی اور گھرانے کو، کہ انہوں نے ہمت کی ہے اور سارے طریقوں کو پیچھے رکھا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش تو کی ہے۔ بھائی 4 آنا شروع کر دیا، 8 آنا شروع کر دیا، ایک دم نہیں کیا، بسم اللہ تو کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ ان کو دکھائیں گے بھی۔ اور میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی ہمت کریں، مردوں کو مجبور نہ کریں، ہمت کریں اور شادی کے موقع پر بیانات کروائیں۔ شادی کے موقع پر نکاح کے فضائل اس پر بیان ہو، بلکہ فضائل تو چھوڑے، اب نکاح کے مسائل بیان ہونے چاہیے۔ ہر لڑکا، ہر مرد، ہر عورت ان کی شادی سے پہلے، بلکہ میری تو دل کی چاہت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ نکاح کے مسائل اپنے امام سے سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے اس کو پتہ نہ ہو اور اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہو، اس نے ایسے الفاظ نکال دیے ہو، اب میاں بیوی کا رہنا میاں بیوی والا نہ ہو، وہ حرام کے زمرے میں شامل ہو، تو وہ مسائل امام سے سنیں۔ لیکن ہمیں فرصت کہاں ہے بھائی؟ امام صاحب کو آخر میں پکڑ کے لاتے، جی وہ نکاح وہ میں بھول گیا تھا، میں ادھر تھا، میں ادھر تھا، آج بچی کا نکاح ہے، یہ فارم لائیں ذرا جلدی کر دیں۔ نہیں میرے بھائی، امام صاحب سے ٹائم لیں ان مسائل کے لیے۔ بیوی کے حقوق کیا ہے؟ بھائی شادی انسان 2 دن کے لیے کرتا ہے، پوری زندگی نہیں کرتا ہے، پوری زندگی کے لیے۔ جب پوری زندگی کے لیے کرتا ہے، اس بیوی کے حقوق کیا ہے خاوند کے ذمے، اور خاوند کے حقوق کیا ہے بیوی کے ذمے۔ ان حقوق کی ادائیگی کی ترتیب بنائے۔ طلاق کے مسائل موٹے موٹے، تاکہ اللہ نہ کرے اسے پتہ نہ اس نے زبان سے کیا نکال دیا اور نکاح تو ٹوٹ چکا ہو، اور پھر کہے کہ جی نہیں کسی نے نہیں سنا۔ آج کل تو یہ بھی فتوے دیتے ہیں ماشاءاللہ چائنا کے مفتی کہ جی صرف میں نے سنا تھا، میری بیوی نے سنا تھا، یہ میری بیوی میرے سامنے موجود نہیں تھی، دیواروں نے سنا تھا، اس لیے میں نے الفاظ نکال دیے، اس لیے نکاح نہیں ٹوٹا۔ بھائی جان یہ الفاظ انسان دیواروں کو نہیں سناتا، اس کے نکاح میں جو ہوتی اسی کو دینا مقصود ہوتا ہے، یہ الو کسی اور کو بنائے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میں بہت غصے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کی خدمت میں گزارش ہے، آپ اتنے غصے میں تھے، آپ نے اپنی ماں کو تو نہیں کہا اماں تجھے طلاق، اپنی بہن کو نہیں کہا، یہ مضمون تھوڑا چینج ہو گیا، تھوڑا خبردار کرنے کے لیے۔ اپنی جو ہے نا وہ کسی دوست کو نہیں کہا، یہ اتنا پروفیشنل پاگل ہے، کہہ رہا ہے تو صرف بیوی کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ جو آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو ان کو حال آتا ہے ہلتے رہتے ہیں، حضرت جی کو حال آ کے ہلتے رہتے ہیں، کہ ایسے بندے کو نا دیوار پر بٹھاؤ، پھر حال آئے گا سیٹنگ سے آئے گا، پھر وہ جو یوں ہوگا نا کہ نہیں بھائی نیچے جاؤں گا، پھر وہ بڑا سیٹنگ سے آئے گا۔ اس کو ذرا 2-3 جوتے لگاؤ نا،
پھر یہ جو اس کو غصہ آئے گا بڑا سیٹنگ سے آئے گا جب اس کے دماغ میں مسائل ہوں گے. اس لیے میرے بھائی میری بہنوں ضرور بھی ضرور, الحمدللہ اب تو ہمارے ہاں بچیاں بھی مدرسے کی پڑھ گئی ہیں, عالمات بن گئی ہیں. یا یہ ہے آپ اپنے امام صاحب سے, اپنے بھائی, اپنے والد صاحب, اپنے خاوند کے واسطے سے آپ مسئلہ معلوم کریں, ڈائریکٹلی نہ کریں. فتنے کا زمانہ ہے بھائی, سیدھی سیدھی بات ہے, امام بھی انسان ہوتا ہے. ڈائریکٹلی نہ کرے تو بہتر ہے, وائس میسج آواز کی اپنی نہ کرے تو بہتر ہے. اپنے بھائی کو بھیجیں, اپنے بیٹے کو بھیجیں, مسائل ان سے سنیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو بھئی دولہا بھی مسائل سنیں اور پوچھے مسائل, اپنے امام صاحب سے پوچھے. اور اسی طرح دلہن وہ بھی اپنی کوئی سہیلی عالمہ ہو, ان کے ذریعے سے مسائل یا اسی طرح وہ سنیں, اور پھر جو ہے نا وہ تاکہ شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ ساری ترتیبات ہوں, ہمارے گھروں میں ناچاقیاں نہ ہوں. وقت زیادہ لے لیا بھائی, معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں عطا فرمائے. جن بھائیوں نے یہ کڑوی کسیلی باتیں سنی ہیں اللہ ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن بھائی یہ باتیں بہت اہم تھی جو اپنے بزرگوں کی سنی ہیں, انشاءاللہ اس پر چلیں گے, اللہ دنیا بھی چمکائیں گے, اللہ انشاءاللہ آخرت بھی چمکائیں گے. میرے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ مجھے میری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے بغیر کسی لالچ کے موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.